وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر قائم رہنے والے اور اللہ کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، اگرچہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہو یا والدین اور قرابت داروں کے خلاف۔ اگر کوئی غنی یا محتاج ہے تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ پس تم خواہش نفس کی پیروی نہ کرو کہ تم عدل نہ کر سکو، اور اگر تم کج زبانی کرو گے یا گواہی سے اعراض کرو گے تو بے شک جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ اسلام سے بڑھ کر انصاف پسند کوئی دین نہیں۔
کہ جس میں اپنے خلاف گواہی دینے کی بات کی جا رہی ہے. یعنی اپنے خلاف گواہی دینے اور حق کی بات صاف صاف کہہ دینے سے بعض اوقات اپنے نفس پہ تو یہ بات بھاری ہوتی ہے لیکن سامنے والے پر اچھا اثر پڑتا ہے اور اس کا دل بھی نرم ہو جاتا ہے. یعنی مثلاً اگر آپ کسی کو جا کے کہتے ہیں I'm sorry، میری غلطی ہے، مجھے غصہ آ گیا تھا، میں اپنی غلطی مانتی ہوں، میری کوتاہیاں ہیں، تو اب یہ کیا کر رہے ہیں آپ اپنے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو اپنی غلطی جان لے، اس کو مان لے، اس کا اقرار کر لے، ضرورت کے وقت اس کا اظہار کرے، تو ایسا شخص معاملات کو درست سمت لے جا سکتا ہے. اسی طرح اپنے بعد والدین کے خلاف گواہی دینا. یہ بعض اوقات والدین ظلم کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی انسان ہے، لیکن بچے کیوں چپ رہتے ہیں، کیوں خاموش رہتے ہیں کہ ماں باپ ہے نا، کچھ کہہ نہیں سکتے، اب کیا کریں، ماں ہے نا، کیا کہیں. چاہے وہ بھابھی کے اوپر کتنا بھی ظلم کر رہی ہیں لیکن ماں ہے نا، تو میں ماں کو نہیں کچھ کہہ سکتا. نہیں، ہمارا دین کیا چاہتا ہے کہ جو بھی زیادتی کر رہا ہے اس کو اس زیادتی سے روکا جائے، کیونکہ اس کے ساتھ خیر خواہی یہی ہے. آج تم ان کا ساتھ دے رہے ہو ظلم کے باوجود، کل وہ تمہیں پکڑیں گے، تمہارا گریبان پکڑیں گے کہ روکا کیوں نہیں تھا، دنیا میں کیوں نہیں منع کیا تھا. اسی طرح بعض اوقات والدین کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے تو بچے عموماً کس کی طرف داری کرتے ہیں؟ ماں کے. سب نے ایک ہی بات کہی ہے. کیوں ماں کی کرتے ہیں؟ کیونکہ ماں نے پالا ہوتا ہے، ماں کی خدمت بہت ہوتی ہے اور ماں کے احسانات بہت ہوتے ہیں، اور ماں ان کی برین واشنگ بھی خوب کر چکی ہوتی ہے، ان کو اپنی پارٹی بنایا ہوا ہوتا ہے. تو اب ایسے میں اگر باپ زیادتی نہ بھی کر رہا ہو تو نظر ایسے آئے گا کہ باپ زیادتی کر رہا ہے، اور اگر ماں زیادتی کر رہی ہو تو اسے کبھی نہیں روکیں گے کہ آپ ایسا نہ کیا کریں. پھر اسی طرح رشتہ دار، تو عام طور پر لوگ رشتہ داروں کے حق میں جا گواہی دیتے ہیں، چاہے وہ انہوں نے کوئی قتل کیا ہو یا کوئی فراڈ کیا ہو، غبن کیا ہو. تو یہ صرف عدالت کے معاملات نہیں ہیں بلکہ گھریلو زندگی میں بھی ان چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے. تو ایسی صورت میں انسان خواہشات کی پیروی نہ کرے اور کسی کا بھی غلط طور پر ساتھ نہ دے، اور اس میں انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی غنی یا محتاج ہے تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے. یعنی بعض اوقات ہم کسی کے خلاف کیوں نہیں گواہی دیتے، بیچارہ غریب ہے، مارا جائے گا، اس کی روزی چلی جائے گی، چلو جھوٹی گواہی دے دیتے. نہیں، ہر حال میں سچی گواہی ہی دینی ہوگی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی. اور جو کوئی اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا تو یقیناً وہ گمراہی میں بہت دور نکل گیا. یہاں اس آیت سے ارکان ایمان پتہ چل رہے ہیں کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے اور کن چیزوں کا انکار انسان کے لیے گمراہ کن ثابت ہوتا ہے. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، پھر وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا، کبھی ادھر کبھی ادھر، پھر وہ کفر میں بڑھتے گئے، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے گا. منافقوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی ایسے کام عام طور پر منافق لوگ کرتے ہیں، کبھی اپنے اسلام کا اظہار کریں گے، کبھی اسلام کے خلاف باتیں کریں گے. جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ پس وہ جان لیں کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. عزت کا مفہوم جو ہے نا عربی زبان میں اردو کی نسبت بہت وسیع ہے. اردو میں عزت محض احترام اور قدر و منزلت کا معنی میں آتا ہے، مگر عربی میں عزت کا مفہوم یہ ہے کہ کسی شخص کو ایسی بلند اور محفوظ حیثیت حاصل ہو جائے کہ کوئی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکے. تو ساری عزت اللہ کے لیے، یعنی کوئی اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، وہ ہر چیز سے محفوظ ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو عزت اللہ سے مانگنی چاہیے. عزت اللہ ہی دیتا ہے، یہ عطا اسی کی ہے، لہذا عزت پانے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں، کیونکہ عزت اللہ سے ملے گی اور آپ نے اللہ کو ناراض کر دیا تو پھر کہاں سے ملے گی. ایک آدمی نے امام احمد سے کہا مجھے کوئی وصیت کریں، تو انہوں نے کہا آپ جہاں بھی ہوں آپ اللہ کے حکم کو بہت عزیز جانیں، اللہ آپ کو عزت عطا کرے گا. یعنی عزت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے. اور بلا شبہ اس نے کتاب میں تم پر نازل کیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو تم ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات پہ مشغول ہو جائیں، ورنہ تب تم ان جیسے ہی ہو جاؤ گے. بے شک اللہ سب منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. تو اس آیت کی روح سے ایسی مجالس میں بیٹھنے کی ممانعت ہے جہاں اللہ کی نافرمانی کے کام ہو، اور خاص طور پر
جہاں دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اسی طرح ایسی مجالس میں بھی نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں صریحاً اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کے حکم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو وہ اس دسترخوان پر نہ بیٹھے جس پر شراب کا دور چلتا ہو۔ یعنی جب پہلے سے ہی پتا ہو کہ وہاں شراب سرو ہوگی تو پھر اس انویٹیشن کو قبول نہ کریں۔ اور اسی طرح جس مجلس میں جھوٹ پر مبنی ہنسی مذاق کی باتیں ہوں اور ہنسی میں دین کی کچھ باتوں اور چیزوں کا مذاق اڑایا جائے، وہاں سے بھی اٹھ جانا چاہیے، چاہے وہ گھر کے اندر ہو رہا ہو یا باہر کسی مجلس میں، اس مجلس سے بائیک آؤٹ کریں۔ وہاں یعنی صرف چپ کر کے بیٹھنا بھی غلط ہے، اٹھنا چاہیے وہاں سے۔ ابو وائل کہتے ہیں، جب ایک شخص کسی مجلس میں بیٹھ کر کوئی ایسی جھوٹی بات کرتا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے اہل مجلس کو ہنسائے تو اللہ ان سب پر ناراض ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح کسی مجلس میں دین کے عیب سن کر اسی میں بیٹھے رہنا، یہ بھی منافقت کی علامت ہے، کہ ایمانی غیرت کا تقاضا کیا ہے کہ جب کوئی شخص دین کے خلاف بات کرے تو آپ کے کان کھڑے ہو جائیں اور آپ الرٹ ہو جائیں اور آپ محسوس کروائیں کہ مجھے یہ بات پسند نہیں، یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ یعنی یہ نہیں کہ بہت انٹینشنلی، لیکن ایسے ہی ہنسی مذاق ہے تو کہیں سے کوئی بات سن لی، وہ آ کے گھر میں کرنا شروع کر دی، تو اس وقت بھی روکنا چاہیے کہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے قرآن کے ادب کے خلاف ہے کہ ہم ایسی کوئی لینگویج استعمال کریں یا اس طرح کوئی ایکسپریشن دیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص آپ کے ماں باپ کے خلاف بات کرے یا آپ کے اپنے ہی خلاف بات کرے تو کیا آپ سنیں گے؟ نہیں، ہم فوراً اپنی ناراضگی کا اظہار کریں گے۔ تو کیا اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب اور اس کا دین اتنی اہمیت بھی نہیں ہماری نگاہ میں رکھتا کہ اگر ان کے خلاف کوئی بات کرے تو ہم پھر بھی کہیں کہ کوئی بات نہیں، وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اب یہاں یہ نہیں کہا کہ مار پٹائی شروع کر دو، ہاتھا پائی شروع کر دو، گریبان پکڑ لو، یہ نہیں کہا گیا۔ کیا کرا؟ آپ خود وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اور اس لیے بھی کہ انسان جب شیطانی وسوسہ بھی دل میں جگہ دیتا ہے نا، لوگوں کی ایسی باتیں بھی، تو اس کا اپنا دل بھی بدلنے لگتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اثرات پھر آپ پر نہ آ جائیں، اور یا پھر یہ کہ تم ان باتوں کو ہلکا نہ سمجھنے لگو جو آخرت میں بہت بڑی پکڑ کا سبب ہونے والی ہیں۔ وہ لوگ جو تمہارے بارے میں انتظار کرتے رہتے ہیں، پھر اگر تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کوئی فتح ہو جائے تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ اور اگر کافروں کے لیے فتح میں کوئی حصہ ہو تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہیں آ رہے تھے اور ہم تمہیں مومنوں سے بچا نہیں رہے تھے؟ بس اللہ قیامت کے دن خود تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور اللہ کافروں کے لیے مومنوں پر ہرگز کوئی راستہ نہ بنائے گا۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء
السوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. بے شک منافق اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اس نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو انتہائی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں. یہ منافقت کی علامات ہیں، نماز میں سستی اور دوسروں کو بتانے کے لیے نماز پڑھنا. کسی ایسی مجلس میں ہونا کہ جہاں سب نماز پڑھ رہے ہیں تو شرمی جیسے کہتے ہیں نماز کے لیے کھڑے ہو جانا، اور اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو نماز کی پرواہ نہ کرنا، اور اگر نماز پڑھنا بھی تو اللہ کو کم ہی یاد کرنا، ادھر ادھر کی باتیں ہی سوچتے رہنا. تو ہم سب کو بھی اپنے دلوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہم نمازوں میں سستی تو نہیں کرتے، دیر سے تو نہیں پڑھتے، بغیر کسی رغبت کے پڑھتے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا بس مجبوری کے مارے پڑھ لیں، جیسے کسی انسان کو بس دھکے سے کوئی کام کروایا جائے، اور پھر یہ احساس ہی نہ ہو کہ پڑھنے پر ثواب ہوگا اور نہ پڑھنے پر عذاب ہوگا، بس ایک مشینی انداز میں پڑھ رہے ہیں. تو نماز قائم کرنے میں سستی کرنا منافقوں کی علامت میں سے ہے، اس سے ہر صورت بچنا چاہیے. اور اگر کوئی کسی قسم کی سستی ہے بھی تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اور میرے لیے سارے کاموں میں سے اہم ترین کام زندگی کا میری نماز ہی ہو، میرے دل میں نماز کا شوق، خشوع اور اخلاص پیدا کر دے. تمام نمازوں میں سے خاص طور پر عصر کی نماز کو لیٹ کرنا یہ منافقت کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے، 3 بار فرمایا. بیٹھا سورج کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان یعنی غروب کے بالکل قریب ہو جاتا ہے تو اٹھتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے. ان میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر بہت کم، کیونکہ جلدی کی نماز میں پھر انسان جس کام کے لیے جلدی کر رہا ہوتا نا اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا، نماز کے اندر نہیں اس کی توجہ ہوتی. اور یاد رکھیے کہ جب دل میں کسی کام کے کرنے کا شوق نہیں ہوتا نا تو انسان کے اعضاء، انسان کا جسم بھی وہ کام نہیں کرنا چاہتا. انسان کسی کام کو کس طرح کرتا ہے اس کا انحصار اس پر ہے کہ اس کام کی اس کے دل کے اندر کتنی اہمیت ہے، اس کا کتنا شوق ہے، اس کا کتنا اس کو فائدے کا یقین ہے، اور نہ کرنے کی صورت میں اس کو نقصان کا کتنا یقین ہے. اور یاد رکھیے کہ نماز میں سستی جو ہے اور نماز نہ پڑھنا جو ہے یہ دنیا میں بھی نحوست کا باعث ہوتا ہے. ابو خلاد کہتے ہیں جب کسی قوم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز میں کوتاہی کرتے ہیں اور اللہ کے حکم کو سنجیدگی سے نہیں لیتے تو ان کی سب سے پہلی سزا یہی ہوتی ہے کہ ان کے رزق میں کمی کر دی جاتی. یاد رکھیے رزق سے مراد صرف مال نہیں، علم بھی، نیکی کے کاموں کی توفیق بھی، اولاد، یعنی بہت سی چیزیں رزق ہیں. اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا نفاق کو دور کرتا ہے، کیونکہ منافق اللہ کو یاد نہیں کرتے یا بہت کم کرتے ہیں. منافقوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اور مومنوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ. بالکل اپوزٹ. یہ اس کے درمیان متذبذب ہیں، نہ پورے ان لوگوں کی طرف ہیں اور نہ ان لوگوں کی طرف، نہ سچے مومن ہیں کہ ان سے جا ملے اور نہ ہی کفر میں ہے پوری طرح کہ ان کے لیے مخلص ہو، ان کے لیے بھی نہیں. اور جسے اللہ بھٹکا دے تو آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے. یہ جو کنفیوژن کی سٹیٹ ہوتی ہے نا، تذبذب کی، انسان کے لیے ورسٹ سٹیٹ ہوتی ہے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں ہوتا. یعنی اگر آپ یہ ڈیسیژن نہ لے سکتے کہ آپ نے کیا کرنا ہے،
وہ بچے جو یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتے ہیں، پھر وہ کبھی ادھر سوئچ کرتے ہیں، کبھی ایک سبجیکٹ میں جاتے ہیں، کبھی دوسرے میں، کبھی کچھ پڑھتے ہیں، کبھی زندگی میں کچھ پڑھتے ہیں، کہیں نہیں پہنچتے، کچھ نہیں بنتے. اور اسی طرح کسی بھی کام میں اگر آپ ہاتھ ڈال رہے ہیں اور آپ پورے یقین سے اس کو نہیں کر رہے تو اس کی کوئی کوالٹی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی سی ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ کی طرف کبھی دوسرے ریوڑ کی طرف، اور نہیں جانتی کہ ان دونوں میں سے کس کے پیچھے لگے، کس کو فالو کرے، کس راستے پہ جائے. تو آخرت کے فائدے کے لیے ہمیں نیک لوگوں کی مجلس اختیار کرنی چاہیے اور دین میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے اور پورے کے پورے دین میں داخل ہو جانا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، بغیر کسی ڈر کے، بغیر کسی خوف کے. لا یخافون لومۃ لائم، کسی کی ملامت کی پرواہ کیے بغیر. کیا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے سامنے کچھ اور بن جائیں اور مسجد میں جا کر کچھ اور بن جائیں، اللہ والے نظر آئیں؟ یا تو ہم لوگوں والے ہیں، بندوں والے ہیں، یا اللہ والے ہیں. اللہ والا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بندوں سے بیزار ہیں، لیکن جب پیپل پلیجرر آپ بن جاتے ہیں تو پھر اللہ سے غافل ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر آپ صرف ان کی خوش آمد میں لگ جاتے ہیں، ان کے پیچھے دوڑنے لگ جاتے ہیں، ان کی پسند کے طریقے اختیار کرنے لگ جاتے ہیں، لباس ان کی مرضی کا پہنتے، کھاتے ان کی مرضی کا، کام ان کی مرضی کی، جاب ان کی مرضی کی، کوئی بات شوہر کی مرضی کی، کوئی باپ کی مرضی کی، کوئی بھائی کی مرضی کی، کوئی بیٹے کی مرضی کی، کوئی دوستوں کی مرضی کی. آپ کہاں ہیں؟ تو ایسا شخص کہ اپنے ساتھ زیادتی نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ساتھ مخلص بننے کے لیے کہہ رہے ہیں. کل بھی میں نے بات کی تھی نا، اپنے میں انویسٹ کریں، اپنی بھی کیئر کریں. اور اگر عمومی طور پر دیکھیں، خاص طور پر خواتین کو، مردوں کا بھی یہی حال ہے، یعنی شادی سے پہلے ماں باپ کو خوش کرتی رہتی ہیں، اور پھر اس کے بعد شوہر، اور پھر بچے، اور پھر کبھی کسی کے لیے بھاگ رہے، کبھی کسی کے لیے بھاگ رہے، اور اپنے آپ کو پھر جو مینو پاس شروع ہوتا ہے، تھوڑے بہت ان چیزوں سے فرصت ملتی ہے، پھر بستر پہ پڑ جاتی ہیں، پھر بیمار ہو جاتی ہیں، پھر ان کی کوئی کیئر کرنے والا نہیں، پھر روتے دھوتے ڈپریشن میں زندگی گزرتی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سے یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی جان پہ ظلم کریں، کیئر کریں سب کی، لیکن سب کو اپنے پاؤں پہ چلنا بھی سکھائیں. یہ ان کے حق میں بھی بہتر ہے اور ہمارے حق میں بھی. حتیٰ کہ ہم بچوں کی شادی تک کر دیتے ہیں نا تو ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے. اس سے تو پوری طرح بچنے کی ضرورت ہے. بھائی ان کو اپنے لیے خود ڈیسیژن لینے دیں، فیصلے کرنے دیں. غلطی کریں گے نا تو ٹھیک بھی کر لیں گے. ہم ان کے غم میں ہی گھلے رہتے ہیں اور اپنی پرواہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے آپ دوسروں کے کام ضرور آئیں، لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ کہیں آپ تو اللہ کو ناراض نہیں کر رہے ہر وقت دوسروں ہی کے پیچھے چلتے رہنے سے. کیونکہ بعض اوقات ہم چلے جتنا بھی ہم دوسروں کے لیے کر سکیں ضرور کریں، لیکن نمازوں کی قیمت پر نہیں، دین کی قیمت پر نہیں، اپنی گروتھ کی قیمت پر نہیں. کچھ ٹائم آپ کے اپنے لیے بھی ہونا چاہیے جس میں آپ ریلیکس ہو سکیں. اور ریلیکس ہونے کا مطلب نہیں کہ غافل ہو کے سوئے رہیں، مطلب ایسی چیزیں پڑھیں، ایسے مجالس میں جائیں، ایسے لوگوں سے ملیں کہ جہاں آپ کا مورل ہائی ہو، آپ کا ایمان زیادہ ہو، آپ کی دل میں خوشی آئے، آپ کچھ بہتر کرنے کے قابل ہوں، آپ اپنی زندگی کا کوئی مقصد پورا کر سکیں، اپنے آپ کو پہچان کر کے مجھے اللہ نے کیا کیا صلاحیتیں دی ہیں اور میں ان کو اپنی آخرت کے لیے کہاں کہاں استعمال کر سکتی ہوں. یہ نہیں ان کے حقوق مار کے، ان کے حقوق دیں، لیکن جتنے ہیں اتنے ہی کافی ہیں، اس سے زیادہ نہیں. کیونکہ جہاں بھی زیادتی ہوتی ہے نا، حدیں پھلانگتے ہیں نا ہم، وہیں خرابی شروع ہو جاتی ہے. پھر ان کی توقعات اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ آپ زندگی کی کسی سٹیج پہ وہ پوری کرنے کے قابل نہیں ہوتے نا، تو پھر ان کا رخ بدل جاتا ہے، پھر آپ ٹوٹ جاتے ہیں. میں نے ساری زندگی اس شخص کے لیے اس کی فرمائش پر گرم گرم روٹی اتار کے دی ہے، آج میں اس قابل نہیں، آج میں اس کی نگاہ سے اتر چکی. تو اس کو مطلب تو اپنے سے ہی تھا نا، یعنی میری تعریف صرف اس بنا پر تھی کہ میں اچھا پکاتی ہوں، اور جب میں پکانے کے قابل نہیں رہی تو میں نگاہ سے بھی اتر گئی. تو پھر انسان کو جو بھی کرنا ہے اللہ کے لیے کرے، کسی کی تعریف لینے کے لیے نہیں، صرف ان کو خوش کرنے کے لیے نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بندوں کی غلامی سے نکالنا چاہتے، جو کرو میرے لیے کرو، اور پھر ہم خوشی سے کریں گے. پھر ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے تو تھکیں گے نہیں. یاد رکھیے جو کام انسان خوشی سے کرتا ہے اس میں تھکتا نہیں. اور خوشی کب ہوتی ہے حقیقی خوشی؟ جب آپ صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. جب آپ لوگوں کے لیے کرتے ہیں نا اور وہ آپ کی تعریف نہیں کرتے تو آپ ٹوٹ پڑتے ہیں، تھک جاتے ہیں. اس سے باہر نکلیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کی بجائے کافروں کو اولیاء نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کے ہاں اپنے خلاف کھلی حجت بنا لو؟ بے شک منافق آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، یعنی سب سے بدترین مخلوق ہیں، اور آپ ہرگز ان کے لیے کوئی مددگار نہ پائیں گے. جس طرح جہنم کے درجات ہیں، درجہ اوپر جاتا ہے، اسی طرح جہنم کے درکات ہیں، نیچے جاتا ہے. سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیا، تو یہی لوگ مومنوں کے ساتھ ہیں
اور اللہ عنقریب مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ دین کو اللہ کے لیے خالص کر دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کی ساری وفاداریاں اللہ کے ساتھ ہوں، کسی اور کے ساتھ نہیں، ساری دلچسپیوں، محبتوں، عقیدتوں کو اللہ کے آگے نظر کرے، کسی چیز کے ساتھ دل کا ایسا لگاؤ نہ ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے اسے قربان نہ کیا جا سکتا ہو۔ انسان بائی نیچر چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، لیکن کرائیٹیریا کیا ہے کہ کسی سے ایسی محبت نہیں کہ وہاں اللہ کی ناراضگی آ رہی ہو، اس کی محبت میں ایسا کام نہیں کرنا کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ اور اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ یعنی اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، لیکن شرط کیا؟ ایمان کے ساتھ شکر گزار ہو جاؤ، اور اللہ بڑا قدردان، بہت علم والا ہے۔ تو جس بندے کے اندر یہ دو خوبیاں ہوں گی، ایمان اور شکر کی، وہ عذاب سے بچ جائے گا۔ اللہ پسند نہیں کرتا کہ بری بات کا علانیہ اظہار کیا جائے، مگر یہ کہ کسی پر ظلم ہوا ہو، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ یعنی مظلوم کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کے حضور ظالم کے لیے بد دعا کرے، یا حاکم کے سامنے ظالم کا ظلم بیان کر کے اس سے مدد چاہے، یا کسی ایسے شخص کے سامنے بات کرے جو ظالم کا ہاتھ روک سکے، یا کم از کم خود ظالم کے اس ظلم سے بچ جائے۔ تو کسی کی برائیاں کرنا یا کسی کی غیبت کرنا حرام ہے، البتہ ظالم کے خلاف جہاں سے ظلم کا ازالہ ہو سکے وہاں بات کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی مظلوم کو یہ حق حاصل ہے کہ ظلم سے بچاؤ کے لیے وہ دوسرے سے مدد طلب کرے۔ اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، تو پھر ہمارے لیے بھی پسندیدہ کیا ہے کہ جب ہم قدرت رکھتے ہوں کسی پر بدلہ لینے کی، سزا دینے کی، تو اس وقت معاف کر سکیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ کی خاطر جو جھک جاتا ہے اسے عزت ملتی ہے۔ اللہ صرف تیری خاطر، میں اپنے آپ کو نیچا کر رہی ہوں۔ تو انسان سوچے کہ کون کون لوگ میری زندگی میں زیادتیاں کرنے والے ہیں اور ظلم کرنے والے ہیں، اور میں نے ان آیات کی روح سے ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے۔ یعنی ظلم سہتے بھی نہیں جانا اور چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کر دینا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کا انکار کرتے ہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کا کوئی راستہ اپنا لیں، یہی لوگ دراصل حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی ایمان کا تقاضا ہے سارے رسولوں کو مانا جائے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان تفریق نہ کی، ایسے لوگوں کو اللہ ان کے اجر ضرور عطا کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ